الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 73 ہے۔ اس کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصیات و امتیازات۔ یہ اس موضوع کا چوتھا اور آخری حصہ ہے۔ یہ سبق 6 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ نمبر 2، آپ کی سیرت کا محفوظ ہونا۔ نمبر 3، آپ کی سیرت کا کامل ہونا۔ نمبر 4، آپ کی سیرت کا جامع ہونا۔ نمبر 5، آپ کی سیرت کا عملی ہونا۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دائمی اور عالمگیر ہونا۔ اب ان نکات کی تفصیل سمجھیے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت اور سیرت دونوں لحاظ سے کائنات کے حسین ترین انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گولائی کی طرف مائل تھا اور نورانیت اور چمک میں سورج چاند کی طرح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت سفید تھی جس میں سرخی ملی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ لیکن لمبائی کی طرف مائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ بہت گنگریالے تھے، بلکہ قدرے بالدار تھے۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، منہ مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا، آنکھوں کی سفیدی میں سرخی تھی، داڑھی گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام لباس تہبند، چادر، قمیص، ٹوپی اور امامہ تھا۔ آپ کا تہبند آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا۔ عموماً سفید لباس زیب تن فرماتے۔ آپ کا جوتا چپل کی طرح کا تھا جس میں نیچے ایک تلا اور اوپر 2 تسمے لگے تھے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا محفوظ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک امتیازی خوبی اس کا صحیح طرح محفوظ ہونا ہے۔ سیرت مبارکہ کا سب سے اہم ماخذ قرآن مجید ہے، دوسرا ماخذ احادیث ہیں جن کا صحیح، کمزور اور جعلی حصہ الگ الگ ہے، تیسرا ماخذ مغازی ہیں یعنی جن کتابوں میں زیادہ تر غزوات کے حالات ہیں، چوتھا ماخذ عام تاریخ کی کتابیں ہیں جن کا پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر ہے، پانچواں ماخذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی کتابیں ہیں جنہیں کتب دلائل کہتے ہیں، چھٹا ماخذ شمائل کی کتابیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور معمولات زندگی کی تفصیل ہے، ساتواں ماخذ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے حالات کی کتابیں ہیں۔ پھر سیرت کی روایات نقل کرنے والے راویوں کے مکمل حالات محفوظ ہیں۔ راویوں کے حالات جاننا یہ ایک مستقل علم ہے، اسے اسماء الرجال کہتے ہیں۔ یہ علم مسلمانوں کا عظیم الشان کارنامہ ہے، حتیٰ کہ جرمن مستشرق ڈاکٹر اسپرنگر کہتا ہے، کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج 5 لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ زبانی روایتوں کو لکھنے کا موقع جب دوسری قوموں کو پیش آیا تو اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ہر قسم کی بازاری افواہیں قلم بند کر لی گئیں جن کے راویوں کا نام و نشان تک معلوم نہیں۔ پھر ان افواہوں میں سے وہ واقعات منتخب کر لیے گئے جو قرین قیاس ہوں۔ تھوڑے زمانے بعد یہی خرافات ایک دلچسپ تاریخی کتاب بن جاتے۔ یورپ کی اکثر یورپین کتابیں اسی اصول پر لکھی گئی ہیں، جبکہ مسلمانوں کے فن سیرت کا معیار بہت بلند ہے۔ اس میں روایات کو اصول روایت اور اصول درایت سے پرکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ہونا۔ حضرات محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک امتیاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب پہلو ہمیں معلوم ہیں۔ مثال کے طور پر امام ترمذی کی کتاب شمائل ترمذی سیرت کا ایک بنیادی ماخذ ہے۔ اس میں 52 ابواب اور چیپٹرز ہیں۔ ان میں سے کچھ ابواب کے عنوانات یہ ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور صورت، آپ کے بال، آپ کی کنگھی، آپ کا سرما، آپ کا لباس، آپ کے جوتے، آپ کا تکیہ اور بستر، آپ کا باتیں کرنا، آپ کا خوشبو لگانا، آپ کے نام وغیرہ وغیرہ۔ ان عنوانات سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے جن چیزوں کو ذرا بھی تعلق ہے انہیں کتنے اہتمام سے محفوظ کیا گیا ہے،
اور بڑے اور اہم واقعات کو تو کہیں زیادہ کوشش کر کے محفوظ رکھا گیا ہے۔ بیوی سے بڑھ کر انسان کی اندرونی کمزوریوں کا واقف اور کوئی نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آپ کی بیوی ایمان لائیں، جو نبوت سے پہلے 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہ چکی تھیں اور آپ کے سب حالات سے اچھی طرح واقف تھیں۔ بڑے سے بڑا انسان جو ایک ہی بیوی کا شوہر ہو، یہ جرت نہیں کر سکتا کہ بیوی کو عام اجازت دے دے کہ تم میری ہر بات اور ہر حالت دوسروں سے کہہ دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں اور سب کو عام اجازت تھی کہ خلوت میں جو کچھ دیکھو وہ جلوت میں سب پر ظاہر کر دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق تو بہت زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ قاضی عیاض کی کتاب الشفاء اس پہلو سے بہترین کتاب ہے۔ مولانا سلیمان ندوی مرحوم فرماتے ہیں، ایک یورپی مستشرق نے فرانس میں مجھ سے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کے اصلی کمالات سے واقف کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ قاضی عیاض کی شفا کا کسی یورپی زبان میں ترجمہ کر دیا جائے۔ نمبر 4، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک امتیازی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر انسان کو ہر حال کے لیے پوری رہنمائی ملتی ہے۔ اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر کی پیروی کرو، اگر غریب ہو تو شعب ابی طالب اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد ہو تو صفہ کی درسگاہ کے معلم کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے کو دیکھو، اگر واعظ ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر بے کسی کے عالم میں حق کا بول بالا کرنا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو، تمہاری سیرت کی درستی کا سامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کے خزانہ میں ہر وقت مل سکتا ہے۔ نمبر 5، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی ہونا۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا اسے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ انسان کی عملی سیرت کا نام خلق اور اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو، اور ارشاد ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ یہ آپ کے عملی اخلاق کے بارے میں آسمانی شہادتیں ہیں۔ ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، ایثار، قربانی، صبر، شکر اور جس قدر نیک اعمال آپ نے بتائے، ان کے لیے سب سے پہلے اپنا ہی نمونہ پیش فرمایا۔ جو کچھ قرآن میں تھا وہ سب مجسم ہو کر آپ کی زندگی میں نظر آیا۔ نمبر 6، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی اور عالمگیر ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ کسی ایک زمانے اور کسی ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے سب لوگوں کے لیے ہے اور سب علاقوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے رسول ان سے کہو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے۔ اور ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید تفصیل پڑھنا چاہیں تو اسکرین پر دکھائی گئی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 73 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 74 کا موضوع ہوگا حلال کمانے اور کھانے کی اہمیت اور طریقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق دیں، آمین۔